الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین، واجب التکریم واجب التحریم سننے والی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا کس زبان سے شکر ادا کریں کہ اس کریم نے کرم کی بارش کرتے ہوئے، رحمت کی ہواؤں کو چلاتے ہوئے پھر ایک بار یہ ماہ مبارک، ماہ لقاء، ماہ عطا، ماہ شفا، ماہ مغفرت، ماہ رحمت آپ کو، ہم کو، بلکہ پورے عالم کو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مالا مال فرمائیں، اور اللہ کسی بھی مسلمان کو اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے محروم نہ کرے۔ آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کی عظمتوں کا، رمضان المبارک کی رفعتوں کا، اور رمضان المبارک کی بخششوں کا، تو میری امت اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورے سال کے 12 مہینے اللہ پاک رمضان المبارک کر دے۔ دوستو، ہمیں چونکہ اس کی رحمتوں کا اندازہ نہیں، اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کا اندازہ نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی کتابوں میں اس ماہ مبارک کے فضائل کے بارے میں جو ایک طویل حدیث ہے، جس کے ابتدائی جملے اور حروف زبان نبوت سے جو نکلتے ہیں، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک عظمتوں والا مہینہ۔ اب اس کی کتنی عظمت ہے، یہ وہی رب عظیم جو اس مہینے کو بنانے والا اور نازل کرنے والا ہے، وہی اس کی عظمتوں سے واقف ہے۔ اور پھر جس رسول پر، جس نبی پر، جس محبوب پر اللہ پاک نے بذریعہ وحی اس ماہ مبارک کو نازل فرمایا، پھر وہ رسول عظیم اس ماہ مبارک کی عظمتوں سے بخوبی واقف۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ مبارک کی عظمتیں کیا ہیں، تو میری امت ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ ایک مہینے کی بجائے اللہ پاک پورے 12 مہینے اسی ماہ مبارک کی عظمتوں کے سائے کے نیچے ہمیں رکھے۔ محترم سامعین، صاحب عقل و دانش، صاحب فہم و فراست، منصب ولایت اور منصب نیابت رسول پر
سرفراز ہونے والے علماء اولیاء وہ اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس میں انسانی کی نشو و نما، قوت جسمانی کا بننا اور بگڑنا، صحت کا بننا اور بگڑنا، جسم کو بنانا اور بگاڑنا، یہ غذا پر منحصر ہے۔ جیسی آپ غذا کھائیں گے، جتنی آپ غذا کھائیں گے، ویسا ہی اور اتنا ہی آپ کا جسم بنتا چلا جائے گا۔ پہلوانوں کو دیکھیے کہ کھاڑے میں کشتیاں کرنے والے، ان کی غذا کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کھاتے ہیں اور وہ کیا پیتے ہیں، پھر جا کر ان کا وجود، ان کا جسم ایک کثرتی جسم بنتا ہے کہ وہ اپنے اس محنت اور مشقت جو وہ کرتے ہیں، ان کا جسم اس بوجھ کو، محنت اور مشقت کے کو اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ جسمانی طاقت کے لیے غذا اتنی ہی چاہیے جتنی کہ انسان کو جسم کی طاقت اور قوت چاہیے۔ اس کے برعکس ان علماء، ان اولیاء نے لکھا ہے کہ وجود انسانی میں ایک چیز روح ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، جو وہی جانتا ہے۔ اس روح کی غذا فاقہ اور بھوکا رہنا۔ وجود کھانے پینے سے بنتا ہے اور روح فاقہ اور بھوک سے بنتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یوں لکھا کہ اس زمین پر اللہ کی غذا، یعنی گویا کہ امر ربی کی غذا، روح کی غذا، وہ بھوکا رہنا ہے، وہ فاقہ مستی ہے، وہ نہ کھانا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ارشادات ملتے ہیں کہ بھوک کو چھوڑ کر دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ تھوڑا کھانے سے انسان کی روح کو طاقت اور قوت ملتی ہے، اور جن کی روحیں طاقتور بنتی ہیں، جن کی روحیں قوت والی بنتی ہیں، ان کی روحیں صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کا سفر کرتی ہیں۔ پھر ان کی روحیں وہ چیزیں دیکھ پاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کی روحیں پھر اس دیدار خداوندی سے سرفراز ہوتی ہیں کہ جس نعمت کے بارے میں کہا گیا کہ ناممکن، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن وہ لوگ یوں کہتے ہیں صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو، بھوکے رہو اس کے دیدار کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ روزہ، اگر روزے کی نیت سے آدمی بھوکا رہتا ہے، اگر اللہ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے آدمی کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکا رہتا ہے، تو وہ روزہ اس مقام پر انسان کو لے جاتا ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا اجر و ثواب لکھنے پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے حساب اور اندازے کے مطابق ہر عمل کا اجر اور ثواب لکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے، ملائک سے اس بندے کا نامہ اعمال اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے دست قدرت سے اس کا انعام اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق لکھتے ہیں اور بندے کو عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک وہ ہے جو میں کسی کو دوں،
ایک وہ ہے جو آپ کسی کو دیں، ایک وہ ہے جو بہت پیسے والا کسی کو کچھ دے، ایک وہ ہے کہ بادشاہ وقت کسی کو دے، اور ایک وہ ذات ہے جو بادشاہوں سے بھی بڑی بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ جب وہ اپنی رحمت، اپنی قدرت اور اپنے اندازے سے بندے کو دینے پہ آئے گا تو واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جتنا چاہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی شان کے مطابق اور پھر وہ اپنے اندازے کے مطابق ہر بندے کو عطا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے آسمانوں کے فرشتے، ساری زمینوں کے فرشتے، آسمانوں کی تمام مخلوقات، زمینوں کی تمام مخلوقات، پرندے بھی، چرندے بھی، جنگلوں میں رہنے والے بھی، سمندر کی تہ میں رہنے والے بھی، زمین پہ رینگنے والے بھی، ایک ہی وقت میں، ایک ہی میدان میں جمع ہو کر اللہ سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور میرا اللہ ہر کسی کو اس کے مانگنے کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق دیتا چلا جائے، تو میرے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جیسے کوئی چڑیا سمندر کے اندر اپنی چونچ مار لے، جس طرح اس سمندر کے پانی کو کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح میرے اللہ کے خزانوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں ایک عہد اور ایک معاہدہ ہے۔ اسی پر تھوڑا سا اپنی دماغ کی دنیا کو، اپنی عقل کی دنیا کو گھمائیے۔ معاہدے حکومتوں کے درمیان ہوتے، معاہدے بندوں کے درمیان بندوں کے ہوتے ہیں، معاہدے میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حیثیت والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے اللہ سے معاہدہ کروں، میں اپنے اللہ سے عہد کروں، میں اپنے اللہ سے ایک عہد و پیمان کروں؟ اور میرا اللہ کتنا بڑا ہے کہ میرے جیسے نکمے سے، میرے جیسے کمزور سے، آپ کے اور میرے جیسے لاشے آدمی سے، لاشے چیز سے ایک معاہدہ کرتا ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک وقت وہ بھی تھا ہمیں جانتا کوئی کیا تھا، بلکہ ہمارا وجود تک نہ تھا، نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک ناپاک قطرے سے اس خالق کی کائنات نے ہمیں وجود بخشا، اور پھر سجا کر، بنا کر، سنوار کر دنیا کے سامنے نہیں بلکہ فرشتوں کے بھی سامنے یہ کہہ کر ہمیں پیش کیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور پھر اس خلیفے کو اللہ پاک یہ ماہ مبارک دے کر، روزے کی توفیق دے کر، اپنی اس صفت سے سرفراز فرماتا ہے جو میرے اللہ کی صفت ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے وہ اپنی صفت اس بندے کو دیتا ہے کہ میری اس صفت کو اپنے اوپر لاگو کر دیکھو۔ کیوں؟ کہ تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو، تمہارے ذمے کچھ وہ کام ہونے چاہیے جو میرے ذمہ ہیں۔ اس لیے محدثین، اساتذہ کرام حدیث پڑھاتے وقت سب سے پہلے اپنے طالب علموں کو جس حدیث کا درس دیتے ہیں وہ عام علماء حضرات جانتے ہیں کہ پڑھانے والے اساتذہ پہلے دن حدیث کا جو سبق دیتے ہیں وہ یہ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کی بھلائی کرو،
عرش والا تمہاری بھلائی کی راہیں کھول دے گا۔ تم زمین والوں پر مہربانی کرو، عرش والا تم پہ مہربانی کرے گا۔ تم زمین والوں کو معاف کرنا سیکھو، عرش والا تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک بڑی عجیب و غریب حدیث آتی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے بارے میں علی الاعلان ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی ہے، دیکھو یہ جنتی ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ ایک آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی زندگی کو دیکھوں، پرکھوں، پڑھوں، یہ کرتا کیا ہے، کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن کے باعث جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں نکل رہی ہیں۔ تو وہ آدمی اس کے پیچھے نکلتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں 2-4 دن کے لیے آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، آپ کی مہمانی میں آنا چاہتا ہوں، رات دن آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی اسے قبول کرتا ہے اور اسے گھر لے جاتا ہے۔ 3 دن رہنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، آنے والا مہمان اس میزبان سے کہتا ہے میں 3 دن آپ کے گھر رہا، میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی خوشخبری دی کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ وہی اعمال آپ بھی کرتے ہیں، وہی ہم بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا خاص عمل میری نظروں میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، حالانکہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور پھر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ خوش نصیب کہ جنہیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار زندگی میں جنت کی خوشخبری دی۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبریاں نکلتی ہیں، جیسے اس بندے کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا کوئی خاص عمل مجھے ایسا نظر نہیں آیا، کیا وجہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی؟ تو اس آدمی نے سن کر آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے اور کہا میرے اندر اور تو کوئی عمل نہیں، وہی ہیں جو آپ کے اندر ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میں یہ کہہ کر سوتا ہوں کہ اللہ جنہوں نے میرا آج دل دکھایا میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ شاید آنے والے مہمان نے سن کر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ شاید یہی وہ تیری نیکی ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اگر اللہ کی اس صفت کو، چونکہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میرے اللہ نے فرشتوں کے سامنے مجھے اپنی خلافت کے لیے صرف پیش نہیں کیا، ان سے مشورہ نہیں کیا، اللہ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ اور جب انہوں نے میری خلافت پر یہ کہہ کر اعتراض کیے کہ میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ زمین میں خونریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ یہ میرا خلیفہ بن کے جانے والا ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا اور اپنے مولا کی صفات کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اس کی عادات کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ بے شک وہ ذات اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک ہے، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، کچھ صفات ایسی بھی ہیں
کہ جن صفات سے اس نے اپنے اس ہونے والے خلیفہ کو اور اپنے اس بندے کو متصف کیا ہے۔ ان میں ایک، وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، اور ایک وہ معاف کرنے والا ہے۔ بس اس گر کو اگر آپ سیکھ لیں، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو اپنی زندگی میں پالوں، وہ رات جو 1000 مہینے کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے، اس رات کی عبادت کہیں زیادہ، اگر وہ رات میری زندگی میں آ جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین، محبوبہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اگر یہ رات تمہیں نصیب ہو جائے تو دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تیری شان ہے، معاف کرنا تیری عزت ہے، معاف کرنا تیری غیرت ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو یہ میری غیرت کا سوال آ جاتا ہے، میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس مہینے میں کیا رکھا ہے، اس مہینے کی عظمتیں کیا ہیں، تو میری امت ہمیشہ دعا مانگے کہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے یہی ایک ہی مہینہ رہنا چاہیے۔ آپ اور میں اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ بن کے آئے ہیں۔ خلیفے کا کیا کام ہوتا ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مولا کے قوانین کو جہاں وہ اپنے اوپر لاگو کرے، وہیں ان قوانین کو، ان امور کو، ان اوامر کو، ان احکام کو اللہ کے بندوں کے سامنے، اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کبھی تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اسی ایک آیت کے ٹکڑے پر توجہ دیجئے کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے تم بہترین ہو، میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ کس لیے؟ وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سی وجہ ہے کہ میں بہترین امت ہوں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خلافت کے منصب پر سرفراز ہونے والا خلیفہ، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے۔ یہ معاف کرنا ہمیں علماء نے احادیث کی روشنیوں میں، علماء نے قرآن کی آیات کے تراجم اور تفاسیر کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو بندہ اس صفت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اپناتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی اس صفت کو اپناتا ہے۔ کھانا جسم کو بناتا ہے، بھوکا رہنا یہ روح کو بناتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے ہاں فاقہ کا ایک مستقل موضوع اور ایک باب ہے۔ کشف المحجوب میں اور دیگر اولیاء کرام کی تصانیف کے اندر یہ ایک مستقل باب رکھا گیا ہے کہ فاقہ کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فاقہ میں اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر، جس محبوب نے بڑے پیارے لفظوں میں مجھے مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا مطلب؟ ایک تو وہ جو آپ اور میں ہمیشہ ایک معنی کرتے ہیں، اے
وہ لوگوں جو مجھ پر یقین رکھتے ہو. نمبر 2، اے وہ لوگوں جو میری ماننے والے ہو. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے، منواتا نہیں ہے. یہ منوانے والی صفت ایمان والے کی نہیں ہوتی. ایمان والا تو اللہ اور اس کے رسول کی، علماء کی، بڑوں کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں، ان کی مانتا ہے. اے وہ لوگوں جو میری ماننے والے ہو. اگر وہ ہمیں گدھوں، گھوڑوں اور کتوں کے الفاظ سے بھی کہتا، اے گدھو، گھوڑوں، تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں، تو بھی ہم رکھتے. یہ بھی شکر کہ وہ ان الفاظ سے ہمیں مخاطب کر لیتا، لیکن اس کی شان کریمی پہ قربان جائیے. آب زر سے اگر ان الفاظ کو لکھا جائے تو بھی ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میری ماننے والو. اور ایک اور تیسرا معنی علماء کرتے ہیں، اے وہ لوگوں جو میرے ہو. اس لیے کہ ایمان والا اللہ کا ہوتا ہے. چونکہ ایمان اللہ کا ہے، وہ خود مومن ہے. اس اتنی بڑی امانت کو ایمان والے کے سینے کے اندر وہ رکھتا ہے. اس لیے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ولکن اللہ یہدی من یشاء. وہ ایمان کی ہدایت جس قلب کو، جس دل کو چاہتا ہے، اس کے اندر اسے اتارتا ہے. اے وہ لوگوں جو میرے ہو، جن کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کی دولت کو اتارا ہے. میری بات کو سنو. صحابہ کرام کہتے ہیں جب کبھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کرتے تو ہم اپنے صرف ان کانوں کی نہیں بلکہ دلوں کی کھڑکیوں کے بھی دروازے کھولتے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. جس اللہ کے ہم ہیں وہ اللہ ہمارا ہے. جس کے ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارا ہے، وہ ہم سب کا ہے. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ریڈیو میں حبیب بینک کی ایک مشہوری سنتے تھے. باپ بھی کہتا تھا یہ میرا ہے، ماں بھی کہتی تھی یہ میرا ہے. پھر ایک معصوم اپنی توتلی زبان میں کہتا تھا یہ میرا بھی تو ہے. ہم اور آپ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں، معصوم بچہ بھی، وہ میرا بھی تو ہے، وہ آپ کا بھی تو ہے، وہ ہم سب کا ہے، وہ پوری کائنات کا ہے، اور ہم سارے اسی کے ہیں. ہماری ہر چیز اسی کی ہے. یہ زمین اسی کی ہے، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم سب اسی کے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میری ماننے والے ہو، میری سننے والے ہو، مجھ سے پیار کرنے والے ہو، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، میرے ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہو. توجہ توجہ. کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے. یہ ایک معاہدہ ہے اللہ اور میرا کہ روزے میرے اوپر فرض کیے گئے. نماز بھی فرض ہے، جبکہ نماز اس کی شان میں نہیں. حج میرے اوپر فرض ہے لیکن وہ اس کی شان میں نہیں، بے شک اسی کے گھر میں ہوتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. لیکن روزہ عجیب چیز ہے، ایک ٹکڑا ہے. علماء نے لکھا ہے، کہا جاتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے ساتھ متصف کر لو، اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے ساتھ بنا ڈالو، اپنے آپ کو اللہ کی صفات کے ساتھ ملا ڈالو. پھر جا کر انسانیت کی معراج، پھر جا کر وہ خلافت کا منصب، پھر جا کر وہ میرے رب کا وہ دعویٰ جو فرشتوں کے سامنے وہ کرتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. میرے بنانے والے نے میرے اندر کیا کیا راز رکھا ہے، میرے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے میرے بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ان صفات کے ساتھ متصف کیا ہے، اور ان صفات میں سے
ایک صفت ہے جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک زندگی رہی یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔